بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق علیہ. حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا. میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا. میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اپنے وقت پر پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اول وقت یا کم از کم پابندی کے ساتھ اسے اس کے وقت پر پڑھنا. 5 وقت کی نماز کو اول وقت پر پڑھنے کی تاکید کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن مجید کی آیت بھی موجود ہے اس سلسلے میں. آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی کے اندر ایک رواج عام ہے، ہم کچھ نمازوں کا وقت چینج کرتے ہیں، بدلتے ہیں، لیکن کچھ نمازوں کا وقت ہم بدلتے نہیں ہیں. آخر ایسا کیوں؟ جب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ نماز کو اول وقت پر پڑھنا فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو نماز کو اپنے وقت یعنی اول وقت پر پڑھنا فرض ہے. اب مثال کے طور پر ظہر کی اذان کا وقت ہے، تو ابھی تو ٹھیک ہے، ابھی وقت پر اذان ہو رہی ہے، وقت اچھا ہے، 12:30 بجے ٹائم ہو رہی ہے، 12:40 پہ اذان ہو، صحیح ہے. لیکن سپتمبر کے آخر میں آپ دیکھیے گا ظہر کے اذان کا ٹائم 12 بجے ہے. تو جب 12 بجے وقت ہوتا ہے تب بھی ہم 12:40 پہ اذان دیتے ہیں، 12:15 بجے اذان کا وقت ہوتا ہے تب بھی ہم 12:40 پہ اذان دیتے ہیں، 12:25 پر وقت ہوتا ہے تب بھی ہم 12:40 پر اذان دیتے ہیں. تو گویا کہ یہ اول وقت نہیں ہے. جب 12 بجے اذان کا وقت ہوتا ہے تو 12:10 پر اذان ہونی چاہیے اور 12:30 بجے جماعت ہونی چاہیے. اب آپ کہیں گے کہ اگر ہم 12:30 بجے جماعت کرتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے یہ جملہ بڑی خطرناک ہے. لوگ کیا کہیں گے اس جملہ نے پوری دنیا کے انسانوں کو ڈرا کے رکھا ہے. یہ اس جملہ کے اندر بڑے بڑے نیک اور صالح لوگوں کو ڈرا دیا ہے. اگر میں نے ایسا کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے ویسا کیا تو لوگ کیا کہیں گے. تو گویا کہ اس جملہ نے لوگوں کو ڈرا دیا اور قرآن حدیث کو ایک طرف رکھ دیا. تو گویا کہ ہم قرآن حدیث سے، اللہ اور اس کے رسول سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ہم نہیں مانتے. گویا کہ اس جملہ پر ہم غور کرتے ہیں اور اس جملہ پر عمل کرتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. تو گویا کہ یہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے لوگوں کا ایک رواج ہے کہ عشاء کی نماز آخری وقت میں پڑھنا چاہیے، تو آخری وقت میں پڑھنا چاہیے. لوگ بولتے بھی کہ اللہ کے رسول نے دیر سے نماز پڑھتے تھے. اس سے پہلے بھی میں کسی درس میں بتایا تھا، ایک بھی حدیث آپ دکھا دیجئے کہ اللہ کے رسول عشاء کی نماز دیر سے پڑھتے تھے، ایک بھی حدیث دکھا دیجئے. ایسا جملہ الفاظ ہے ہی نہیں. لوگوں نے سمجھنے میں غلطی کر دیا کہ اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے. یا حدیث کے اندر یہ ذکر ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے اندر کہ عشاء کے وقت اذان ہوتی تھی، اگر سب لوگ جمع ہو جاتے تھے تو اللہ کے رسول جلدی پڑھ لیتے تھے.
لوگ اگر نہیں آتے تھے تھوڑا تاخیر کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی صلاۃ نصف اللیل، کہ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو رات کے ایک تہائی حصے تک پڑھنے کو حکم دیتا۔ پتہ یہ چلا کہ چاہے وہ عشاء کی نماز ہو، چاہے وہ ظہر کی نماز ہو، چاہے وہ عصر کی نماز ہو، 5 وقت کی نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت پر پڑھی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو گویا کہ نماز کو اول وقت پر پڑھنا فرض ہے، اسے اس کے وقت پر پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ کاروباری اور دیگر دنیاوی مصروفیات میں اسے تاخیر سے یا بے وقت پڑھنا۔ اب ہم کاروبار کی وجہ سے یا دیگر دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے اگر ہم اس کو تاخیر کرتے ہیں، گویا کہ یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ نماز اور جہاد یہ افضل ترین اعمال میں سے ہیں، ان کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کے حکم کو بیان کرنے سے اس کی اہمیت واضح ہے، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کون سا عمل؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ پتہ یہ چلا، حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز کو اول وقت پر پڑھنا فرض ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اس کے ساتھ پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔